میں بڑا حیران ہوں، صحابہ کی گستاخی ہوتی ہے، آپ کی اور میری زبان سے ایک جملہ نہیں نکلتا۔ آپ کے لیڈر کو کوئی برا کہہ دے، فیس بک بھر جاتا ہے، کوئی اس کو برا کہہ دیا، وہ امین ہے، وہ امانت دار ہے، وہ فلاں فلاں، اگرچہ اس کی حالت اگر کھولو تو ایسی ہے کہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، لیکن آپ اس کا دفاع کر رہے ہو۔ ان کا دفاع کیوں نہیں کرتے جن کی وجہ سے آج یہاں عیدگاہ میں بیٹھے ہو، جن کی وجہ سے رمضان کے روزے ملے، تراویح ملی، عبادت ملی، احکامات ملے، آج یہاں بیٹھے ثواب کی باتیں اور جنت کی باتیں اور بخشش کی باتیں اور مغفرت کی باتیں سن رہے اور خوش ہو رہے ہو، اور آپ کہتے ہو ہم عید کی نماز پڑھنے گئے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ میں نے کہا بھیا بخشش کیسی ہوگی؟ کہا حضور نے فرمایا۔ میں نے کہا تم نے حضور سے سنا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، حضور سے تو صحابہ نے سنا ہے، تو تمہیں کس نے بتایا؟ کہا صحابہ نے بتایا۔ تو جن نے تمہیں ایمان اور اسلام اور حقیقت اور ایقان بتایا اور ہر چیز بتائی، ان کی توہین وہ بولتے نہیں ہو، ان کی توہین پر تم باہر نہیں آتے، ان کی توہین پر تمہارے دل پر اگر کوئی اثر نہیں آتا تو پھر اپنے ایمانوں کا امتحان لے لو کہ ضائع تو نہیں ہو گیا، ختم تو نہیں ہو گیا۔ گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے دوستو، ساتھی اور بزرگوں، شوال المکرم کی پہلی تاریخ، جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، جس میں میں اور آپ سبھی شامل ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے کے اختتام پر ایک عید کا دن جو بطور شکرانے کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، موقع دیا، صحت دی، رمضان المبارک کا برکت والا اور مغفرت والا اور رحمتوں والا یہ مہینہ ہم نے گزارا۔ آج اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور عیدگاہ کی طرف آتے ہیں۔ یہ لوگ جب عیدگاہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے بچوں سمیت تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ کہا یہ مغفرت طلب کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، بخشش کے طلبگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم گواہ رہنا، میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے۔ فرشتوں سے کہتے ہیں تم گواہ رہنا، میں نے ان کی مغفرت کر دی، یعنی بخشش کر دی ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل و احسان
کہ اللہ تعالیٰ اپنی بخشش کا یہ پروانہ ہمیں دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور کہی، وہ یہ کہ صرف بخشش ہی نہیں کر رہے، بلکہ میں نے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں اور اللہ کتنے رحیم ہیں اور اللہ کتنے عظیم ہیں، کتنی بندوں سے محبت کرتے ہیں کہ صرف گناہوں کو ہی نہیں بخشا بلکہ انہیں نیکیوں میں بدل دیا۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، یہ شکر نہیں کرتا، یہ اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کے سمجھتے ہوئے اللہ سے رضا کا طالب نہیں ہوتا۔ اللہ تو ہر وقت صدائیں دیتے ہیں، کوئی مانگنے والا جسے عطا کر دو۔ اور پورا مہینہ رمضان کا اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے تھے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اس برکت والے اور رحمت والے مہینے میں جو گزر چکا، جو آئندہ سال تک اب نہیں آئے گا، ہم یہ چاہیں بڑی کوشش کے ساتھ کہ یار یہ مہینہ پھر آ جائے، یعنی اس میں پھر وہی مہینہ آ جائے، اگلے مہینے میں پھر وہی فضیلت، یہ نہیں آئے گی، یہ صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے، اور رمضان تو ہم گزار چکے ہیں۔ اگر ہم چاہیں بھی اور ہم یہ امید بھی رکھیں اور ہم یہ کوشش بھی کریں کہ یہ ہو جائے تو نہیں ہوگا، تو کیا ہم اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں آج کہ ہم نے اس پورے مہینے میں کیا کھویا اور کیا پایا؟ عبادت کا حکم تو ہم نے کیسی کی؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تراویح کی نماز کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیا کہ سنت ہے، چھوڑو یار، سنت ہے، کیا ہوا؟ اور مسجد سے نکل کر مسجد کے گیٹ پر اور چوک پر اور چوراہے پر گھر میں یہ بعد میں پہنچا اور تراویح پڑھنے والا پہلے پہنچ گیا۔ تو یہ ذرا سوچے نا، اس نے یہ سنت چھوڑ کر کیا کمایا؟ ہم یہ کیا کر یہ سنت ہے، سنت کس کی ہے، کبھی غور کیا ہے؟ یہ امام الانبیاء کی سنت ہے، فخر دو جہاں کی سنت ہے، کائنات کے امام کی سنت ہے، نبیوں رسولوں کے مقتدا کی سنت ہے، اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی کی سنت ہے، اور ہم نے دو لفظوں میں ڈال دیا جی بس سنت ہے، چھوڑ دی۔ حضور علیہ السلام کی سنت چھوڑ دی، طریقہ چھوڑ دیا، اور یہ چھوڑنے کا گناہ بھی ہے، یہ نہیں کہ فرض چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا اور سنت چھوڑیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، یہ چھوڑ کر ہم چل دیے۔ پھر ذرا ہم غور کریں کہ ہم نے اس رمضان میں قرآن کریم جیسی کتاب کی کتنی تلاوت کی، کتنی مقدس کتاب ہے اور کتنی لاریب کتاب ہے اور کتنی عظیم کتاب ہے جو اللہ نے آسمانوں سے ہمارے لیے نازل کی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سوچیں ہم نے اس کی کتنی تلاوت کی ہے۔ اگر ہم نے کی ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہم نے تراویح پڑھی ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے، ہم نے رات تہجد پڑھی ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے، ہم نے عبادت میں ہم منہمک رہے تو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہم نہیں کر سکے اور اگر ہم نے نہیں کی تو قابل غور بات تو ہے، قابل فکر بات تو ہے، اللہ کہہ رہے میں تمہاری بخشش کر رہا ہوں، تو ہم نے بخشش مانگی ہی کہاں ہے؟ ہم نے اس کی کوشش ہی کہاں کی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے تھے، لیکن ہم اتنے
عجیب تھے اور اتنے بدبخت تھے کہ ہم ان دروازوں کے قریب ہی نہیں گئے. بھئی دروازے تو کھلے ہوئے تھے مگر ہم دروازوں کے قریب ہی نہیں گئے اور ہم نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا. تو یہ کتنی جو ہے وہ دکھ کی بات ہے ہمارے لیے آج کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں عبادات کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا. اس سے بڑے دکھ کی بات وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم نے روزے ہی نہیں رکھے. استغفر اللہ. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن نے روزے ہی نہیں رکھے. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ کہ جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر کھا لیا اور ساری عمر روزے رکھتا رہا تو اس ایک رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتا. اس سے آپ کو رمضان کی اہمیت معلوم ہوگی کہ رمضان المبارک کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کا ایک دن باقی ساری زندگی پر حاوی اور باری ہے. کہ اس ایک دن کا روزہ ساری عمر رکھیں تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو سوچیں کتنے لوگوں نے سمجھی میں ناسمجھی میں اور لا علمی میں اور جہالت میں اور بے وقوفی میں اس روزے کو نہیں رکھا اور چھوڑ دیا اور اسے عام سمجھ لیا. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ تھی، ہم نے اس رحمت کو کتنا لوٹا اور کتنا نہیں لوٹا. اس میں سے ایک بات اور ذہن میں رہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے دن اور رات دیے ہوئے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی توبہ بھی قبول کرتے ہیں اور اس کی بات بھی سنتے ہیں. توبہ بھی قبول کرتے ہیں اور اس کی بات بھی سنتے ہیں اور اس کی بخشش اور مغفرت بھی کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نہ توبہ قبول کرتے ہیں نہ بات سنتے ہیں. وہ کون ہے؟ ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. بڑی قابل غور بات ہے، ہم سب کو سمجھنی چاہیے، بالخصوص ہمارے نوجوان طبقے کو سمجھنی چاہیے. جو ماں باپ کی کیا حیثیت ہے؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے اپنے ساتھ جن کا ذکر کر کے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو. احسان والا بھئی احسان تو بہت دور کی بات ہے، اپنے والدین کا تو حق ادا کرنا ہی آسان نہیں ہے. انہوں نے جن مشکلوں میں مجھے اور آپ کو پال تک اس منصب اور اس مقام تک پہنچایا، یہ انہی کا خاص ہے. یہ انہی کا خاص ہے. اگر وہ ہمیں محنت کر کے اور کما کر اور اپنی مشکل میں اپنے آپ کو ڈال کر اس مقام پر نہ پہنچاتے تو آج ہم اس کیفیت میں نہ ہوتے. جو حضرات ابھی تشریف لا رہے ہیں ان سے دو گزارشیں ہیں. ایک تو جلدی جلدی تشریف لائیے. آپ مٹک مٹک کے ایسے آ رہے ہیں جیسے آپ کسی ولیمے پر جا رہے ہیں. یہ عید کی نماز ہے، 7:30 بجے نماز میں کھڑا ہونا ہے. 7 بجے اس جو عیدگاہ ہے اس کو بھر جانا چاہیے اور آپ کو عیدگاہ میں داخل ہو جانا چاہیے. آپ ابھی بھی آ رہے ہیں، بھی آپ کا بڑا احسان ہے. آپ نہ آتے تو ہم کون سا آپ کو لے آتے. جزاک اللہ خیر جو آپ تشریف لے آئے. آتے ہوئے اپنا فطرہ اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو باہر ساتھی کھڑے ہیں، ان کو اپنا فطرہ دیتے ہوئے آ جائیں. نماز سے پہلے فطرہ ادا کرنا ضروری ہے. فطرہ ادا کرتے ہوئے آئیں. ساتھی آپ کی سہولت کے لیے ارد گرد کھڑے ہیں آپ کے لیے، تاکہ آپ نے اگر کسی سستی کا مظاہرہ کیا تو وہ تو سستی کا مظاہرہ نہ کریں، وہ اپنا فطرہ وہاں دیتے ہوئے آ جائیں اور پھر آ کر صف میں بیٹھیں. دوسری بات یہ ہے کہ آتے ہی آپ کے پاس جانماز ہے یا رومال ہے اسے بچھا لیں، صف کی سیدھ میں بچھائیں اور صفیں تواتر سے بناتے چلے جائیں. یہ نہ کچھ بنائیں اور کچھ بیچ میں چھوڑ دیں، بناتے چلے جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو پریشانی نہ ہو. اور یہ درمیان میں گراؤنڈ میں رات میں کہیں سے پانی آ گیا، اس سے بچیں، اس کے اوپر مت بچھائیں. اس سے ذرا ہٹ کر اپنے رومال اور اپنی جانمازی اور اپنی چادریں بچھا لیں اور بچھا کر جو ہے وہاں پر بیٹھ جائیں. یہ باتیں سننی بھی بڑی اہم ہوتی ہیں کہ آپ اس میں شریک ہو جائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے موقع پر بھی بعض لوگ ایسے ہیں جن کے گناہ معاف نہیں ہوتے یا جن کی طرف اللہ متوجہ نہیں ہوتے. ان میں سے ایک وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اور ایک وہ ہے جو شرک کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہمیشہ لٹکتی رہتی ہے.
یہ وہ بے لذت سا گناہ ہے جس کا دنیا میں فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، اور انسان گناہ میں بھی ہر وقت رہتا ہے۔ اس کا ہمیشہ ہی لحاظ کیا کریں۔ بعض لوگ نماز میں تو اسے درست رکھتے ہیں، باقی درست نہیں رکھتے، تو باقیوں میں بھی اسے درست رکھنا چاہیے۔ یہ کس چیز کا ہے بھائی؟ مدرسے کا۔ یہ آپ کے سامنے ساتھی جو ہیں وہ مدرسے کی جولی لے کر آئے ہوئے، تو مدرسہ آپ کو پتہ ہے آپ کے علاقے میں ہے اور بڑا مدرسہ ہے۔ دورہ حدیث کا آغاز انشاءاللہ آئندہ سال ہو رہا ہے، تو اپنا حصہ اس میں جو ہے آپ ملاتے جائیں، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ مسجد کا بھی میرے خیال سے کچھ دیر میں یا اس کے بعد یہ لوگ شروع کریں گے۔ ان کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا کس ٹائم کیا کرتے ہیں، تو جب یہ شروع کریں گے تو مسجد کا دیکھ کر مسجد میں ڈال دیجیے گا، اور مدرسے کا دیکھ کر مدرسے کو ڈال دیجیے گا۔ یہ آپ کا حق ہے مدرسے پر، مسجد پر، اہل علاقہ کا، اہل محلہ کا سب سے زیادہ کہ وہ اس پر خرچ کریں۔ تو ساتھ ساتھ یہ بھی کیجیے گا، جاتے ہوئے جب آپ اپنے امام صاحب کو ملیے گا تو ہاتھ خالی ملانا، اس کے ساتھ کہیں ہاتھ ڈبل ملا لیا تو مسئلہ ہو جائے گا، تو اس کے ساتھ بالکل خالی مولی ہاتھ ملانا وہ ضروری ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ مسجد مدرسہ تعاون کرو بھئی۔ امام، مؤذن، خادم جو مسجد کے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے اہم لوگ ہوتے ہیں، ان کی بڑی ذمہ، یہ اپنا پورا رمضان آپ کے لیے وقف کرتے ہیں، یہ پورا رمضان آپ کے لیے مسجد میں رہتے ہیں۔ جس وقت آپ کو مسئلہ معلوم کرنا ہو آپ کو مسئلہ بتا دیتے ہیں، جس وقت آپ کو کوئی شرعی عذر آ جائے شرعی عذر بتا دیتے ہیں، صفائی مسجد کی کر رہے ہوتے ہیں، خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کی عیدی کے مستحق ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگ اپنے گھروں میں نا اپنے سب سے چھوٹے بچے کو عیدی دیتے ہو، اتنی تو کم از کم ان کی بنتی ہے نا، انہیں بھی دیا کرو۔ یہ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں امام نہیں ہوں، میں اس لیے کہ امام صاحب دوسرے ہیں جو ادھر بیٹھے ہیں، مطلب ان کا خیال رکھنے کو کہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو وہ لوگ جو لوگ نافرمان ہیں اپنے ماں باپ کے اور شرک میں مبتلا رہتے ہیں اور شلوار کو ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں یا اس طرح کے اور کوئی جرائم ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں، تو انہیں پہلے توبہ کر لینی چاہیے اور رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو بخشوا لینا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ چھوڑ دیے جائیں۔ گناہ اپنے جسم پر لگائے ہوئے بھی ہیں اور توبہ بھی کرتے رہیں، اس سے بات نہیں بنتی، بلکہ پہلے انہیں دور کر دیں، ان سے اپنے آپ کو دور کر دیں، خود دور ہو جائیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ دوسری بات جو میں اہمیت کے ساتھ خاص کر عید کے موقع پہ سمجھایا کرتا ہوں، وہ بڑی سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ دیکھنا عید کی نماز میں آپ کتنے خوبصورت چمکتے چہروں کے ساتھ، خوبصورت لباس کے ساتھ، نہا دھو کر غسل کر کے، کچھ سرما لگا کے اور سارے تیل لگا کے یہاں پر عیدگاہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کیوں آئے ہو؟ تو آپ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ عجیب ہو، ہم سے پوچھتے، ہم نماز پڑھنے آئے، ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ اور میں نے کہا یہ نماز کون سی ہے؟ کہا یہ واجب ہے۔ میں نے کہا فجر والی فرض تھی اس میں کیوں نہیں آئے تھے؟ فجر والی فرض تھی اس میں کیوں نہیں آئے تھے؟ زور والی پھر فرض ہوگی، عصر والی پھر فرض ہے، مغرب والی فرض ہے، عشاء والی بھی فرض ہے۔ بھئی یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کتنے ذوق سے اپنی اپنی جانمازیں گھروں سے لیے اجتماع رہے، اور سوال پیدا ہوتا ہے کیوں آئے ہیں، تو جواب آتا ہے نماز کو آئے ہیں۔ کتنی خوشی ہوتی ہے جب یہ کہتے ہیں، اور فرشتے بھی کتنے خوش ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی کتنے خوش ہو رہے ہیں کہ آتے ہی آپ کے لیے مغفرت کا اعلان کر رہے ہیں، اور کتنے خوش ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کی گناہوں کو میں نے نیکیوں میں بدل دیا۔ کتنی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے۔ آج اللہ فرشتوں پر فخر کر رہے ہیں، فرشتوں دیکھو میری مخلوق کدھر جا رہی ہے، دیکھو میرے بندے کہاں جا رہے ہیں، دیکھو میرے بندے کیا طلب کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے فخر کرتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا تھا انسان کو کیوں بنانے لگے ہو؟ ہم کافی نہیں ہیں؟ ہم کافی نہیں ہیں عبادت کے لیے؟ ہم بہت ہیں، ہم تو گناہ ہی کوئی نہیں کرتے۔ اور اللہ نے ان سے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آج کے دن اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے تمہارے اوپر فخر کر رہے، ہمارے اوپر فخر کر رہے کہ یہ نماز کو آئے ہیں، یہ عید کے لیے آئے ہیں، یہ بخشش کروانے آئے ہیں۔ تو ہم آج عید کی نماز میں آئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اپنے ذہن میں آج کو کوئی بچہ، کوئی بوڑھا یا جوان مسجد میں رہ جائے اور گھر میں رہ جائے اور مسجد کو نہ آئے اور عیدگاہ کو نہ آئے، تو میری ماں، بہن اور بیٹیاں یہ ضرور کہیں گی عجیب ہو تم، گھر میں لیٹے ہوئے ہو، عیدگاہ نہیں گئے، نماز پڑھنے نہیں گئے، اور جو عید کی نماز نہ پڑھے
اس کو بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اس کے اچھے الفاظ کا ذکر نہیں ہوتا، گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اس کی اچھی نظر سے نہیں دیکھتی، ظالم تو عید کی نماز کو بھی نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے عید کی نماز کی اہمیت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، اور اس کی اہمیت نہیں ہے جو روزانہ فجر میں آتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے گھروں کے رویے یہی ہو جائیں اور ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اس پر بھی ناراضگی کا اظہار کریں جو فجر کی نماز میں نہیں گیا، جو عبادت کو نہیں گیا، اس پر بھی اگر وہ اپنا رد عمل دیں تو میں سمجھتا ہوں آدھے سے زیادہ معاشرہ تو اسی سے درست ہو جائے گا۔ لہٰذا جس طرح یہ نماز آپ پڑھنے کے لیے آئے ہیں اس کو آپ نے لازم سمجھا ہے، ایسے ہی آپ ظہر کی نماز کو بھی لازم سمجھیے۔ عید کا معنی ہے خوشی کا دن، اور اسلام نے خوشی کا دن منانے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ بجا لو، آج ہم خوش ہیں تیرا سجدہ کرتے ہیں۔ بھائی اگر کوئی آدمی آپ پر احسان کرے، آپ خوش ہو کر اس کے گھر جاتے ہو اور جا کر کہتے ہو آج ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کے گھر آ رہے ہیں، آپ کے دروازے پر آ رہے ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں، آپ نے ہمیں رمضان میں راشن بھیجا تھا، آپ نے ہمیں کپڑے بھیجے تھے، آپ نے ہمیں عیدی بھیجی تھی، ہم عیدی بھیجنے پر، کپڑے بھیجنے پر آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور عیدگاہ کی طرف جو لوگ آتے ہیں یہ اللہ کا شکر ادا کرنے آتے ہیں۔ آپ نے صرف راشن نہیں دیا، صرف عیدی نہیں دی، وجود بھی دیا، جسم بھی دیا، صحت بھی دی، راحتیں بھی دی، اور ساری کائنات کی ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی، اور ہمارے لیے سمانے خوراک، ہمارے لیے سامان عزت، اور ہمارے لیے سامان عظمت پیدا کیا۔ یہ اللہ کا شکر ادا لانے کے لیے آپ یہاں تشریف لاتے ہیں اور لا کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اور فخر کر کہتے ہیں دیکھو یہ ہیں وہ لوگ جو آئے ہیں جن کی میں بخشش بھی کر رہا ہوں اور جن کے لیے میں برائیوں کو نیکیوں میں بھی لکھ رہا ہوں۔ اب میری یہ تقریر سننے کے بعد آپ کو کافی اطمینان اور خوشی ہو گئی، اور آپ نے یہ تو سمجھ لیا کہ آج جو ہم عیدگاہ میں آ گئے ہیں ہم نے بڑا کرم کر لیا، ہمارے گناہ تو معاف ہو گئے، لہٰذا عید کے بعد سے نئے سرے سے شروع کرو۔ کیا کرو؟ نئے سرے سے شروع کرو۔ پہلے تو معاف ہو گئے، مولانا صاحب نے کہہ دیا، صرف معاف نہیں ہوئے، جو ہم نے گناہ کیے تھے وہ بھی نیکیوں میں بدل گئے، لہٰذا اب تو ہم نیکیوں سے بھرے ہوئے، اتنی نیکیاں لے کر کہاں جائیں گے، گناہ تو رہا کوئی نہیں، لہٰذا اب جا کر ابھی سے شروع کرو۔ پھر شروع کر دیں گے، پھر بازاروں میں اور تفریح گاہوں میں اور نافرمانیوں میں اور حکم عدولیوں میں اور نماز کے چھوڑنے میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ہم لگ جائیں گے، اور ہم کہیں گے پہلے بخشے گے، نئے سرے سے شروع کرو۔ آپ کو کیا پتہ ہے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، آپ کو کیا پتہ ہے کس وقت میں روح نکل جائے۔ آج کی عید میں آپ اور ہم سب شامل ہیں، اور آئندہ عید میں ہم ہوں اور کچھ نہ ہوں، کچھ ہوں اور ہم نہ ہوں، یہ کوئی بعید تو نہیں ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا چاہیے، اور یہ کہہ کر کہ جی چلو بعد میں توبہ کر لیں گے، گناہ کرنا یہ تو سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ ہاں ہو جائے تو توبہ کر لو اس امید کے ساتھ ہی جی توبہ کر لوں گا، یہ درست عمل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بڑی اہم ہے، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اس معاشرے میں ہم محلے میں رہتے ہیں، ہم گھر میں رہتے ہیں، ہم رشتہ داروں میں رہتے ہیں، انسان تو انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اس کے اپنے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے کچھ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، چپکلش ہو جاتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ناراض ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے نہیں بولتے۔ آپ کو عجیب بات بتانے لگا ہوں، اگر کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہا تو اللہ اس کی کوئی عبادت قبول کرتا ہی نہیں۔ 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض رہا، کوئی شرعی عذر نہ ہو، شرعی عذر اور چیز ہے، شرعی عذر نہ ہو اور اس سے ناراض ہو، اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے۔ اپنے گھروں میں بیوی سے لڑے ہو تو صلح کر لو، ماں سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، باپ سے لڑے ہو تو صلح کر لو، بھائی سے لڑے ہو تو صلح کر لو، کسی رشتہ دار سے لڑے ہو تو صلح کر لو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لو، کسی کا حق لیا ہے تو واپس کر دو، صلح کر لو، صلح۔ قرآن نے کہا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح میں خیر ہے۔ اب یہ ایک بات اور آتی ہے، مولوی صاحب
میں جا کے صلح کروں، میری تو غلطی نہیں ہے، غلطی بھی اس کی ہو اور صلح بھی میں کروں، یہ کون سی بات ہے؟ تو اجر بھی تو آپ کو زیادہ ملے گا، ثواب بھی تو آپ کو زیادہ ملے گا۔ آپ سمجھو کوئی بات نہیں، اس کو جا کر کہو یار غلطی تیری سے ہی، گناہ گار تو میں ہی ہوں، میں نے تو اپنی نیکیاں بچانی ہے نا، میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، ہماری صلح ہو جائے۔ اگر آپ صلح کر لیں گے، یہ وہ خوبصورت منظر ہے جس پر اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے اور شیطان کو بہت دکھ اور غم ہوتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے لوگوں کو آپس میں لڑائی رکھے، اور ہماری کو اللہ کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ سنت ہے کہ دوسروں کو معافی مانگو اور ان سے راضی ہو جاؤ اور ان سے خوش ہو جاؤ اور اپنی صلح کر لو اور معافیاں دے دو اور معافیاں مانگ لو۔ کتنی عجیب بات ہے کہ عیدگاہ میں بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، خود کسی کو معافی دینے کو تیار نہیں ہو۔ اللہ کے دربار میں معافی کے امیدوار بن کر آئے، اللہ معافی دے دے، اور خود معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہو، کسی صورت میں بخشنے کو تیار نہیں ہو۔ تو ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرو، آپس میں پیار اور محبت کا اظہار کرو۔ آج ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، میں عجیب حیرت میں ہوتا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے تراویحیں چھوڑی اور عبادت چھوڑی، اور مسجد کے چوک پہ کھڑے ہو کر ایک نے کہا عمران خان اچھا ہے، دوسرے نے کہا نواز شریف اچھا ہے، تیسرے نے کہا شہباز شریف اچھا ہے، چوتھے نے کہا باری سب پہ زرداری اچھا ہے، چھٹے نے کہا فلاں اچھا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے؟ ایمانداری سے بتاؤ یہ تمہاری بخشش کروا دیں گے؟ کیوں اپنا وقت تم نے اتنا قیمتی ضائع کیا ان لوگوں کا نام لے کر؟ اگر وہ اچھے نہیں ہیں اور آپ نے اچھا کہا ہے تو جواب آپ دو گے، اور جس کو آپ نے برا کہا ہے اگر وہ برا نہیں ہے تو جواب آپ دو گے۔ تو آپ نے تو خواہ نہ وہ خوش ہوا، نہ وہ راضی ہوا، نہ اس کو پتہ چلا۔ اتنی دیر آپ اللہ کی تعریف کرتے تھے، اللہ بہت اچھے ہیں، رسول اللہ کی تعریف کرتے، رسول اللہ بہت اچھے ہیں، صحابہ کی تعریف کرتے بہت اچھے ہیں، اہل بیت کی تعریف کرتے بہت اچھے ہیں، اولیاء کی تعریف کرتے، مساجد کی تعریف کرتے، نیک لوگوں کی تعریف کرتے، تو وہی آپ کو ثواب ملتا، نیکیاں ملتا۔ اس کا کیا ثواب ملا ہے؟ ہم نے اپنی زندگیاں کھپا دی ہے اور عمریں ختم کر دی ہیں، وہ زندہ باد اور یہ زندہ باد، یہ زندہ باد اور وہ زندہ باد، وہ مردہ باد اور یہ زندہ باد، یہ مردہ باد اور وہ زندہ باد۔ بتاؤ انہیں دیا کیا ہے؟ آج ملک کی کیفیت کیا ہے؟ کیا ہم مہنگائی کے دور میں نہیں ہیں؟ کیا ہم بے روزگاری کے دور میں نہیں ہیں؟ کیا ملک کی معیشت کمزور نہیں ہے؟ کیا ملک پر بیرونی قرضہ نہیں ہے؟ کیا ہماری نسلیں مقروض نہیں ہیں؟ جو بچے ہمارے پیدا نہیں ہوئے وہ بھی مقروض ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ جن کو ہم نے زندہ باد مردہ باد کہا، یہ ذمہ دار ہیں۔ جن کے جھنڈے اٹھا کر ہم گھومے، یہ ذمہ دار ہیں۔ ہم بغیر سوچے سمجھے جس کے پیچھے چائیں لگ جائیں اور اس کو بلے بلے کرتے رہیں، وہ جتنے گناہ کرے گا ہم مجرم ہوں گے۔ ہم ووٹ دیتے ہیں، بندے کو منتخب کرتے ہیں، وہ بندہ منتخب ہو کر جتنے جرم کرتا ہے ہم شریک ہیں، ہم نے اسے طاقت دی تھی۔ کس گناہ میں شامل ہو رہے ہو؟ اپنے آپ کو سنبھالو، انقلاب کی طرف آؤ، انقلاب کی طرف آؤ۔ اس ملک کو بدلنا ہے۔ یہ ملک نظام مصطفیٰ کے بغیر نہیں بدل سکتا۔ یہ ملک جس بنیادوں پہ لا الہ الا اللہ کے بنیاد پہ بنے اس کے علاوہ نہیں بدل سکتا۔ غلط راستے پر آپ کو ہمیں لگایا اور ہم 70 سال سے اس غلط راستے پر چل چل کے اپنے ملک کو کمزور اور کمزور ترین کر دیا۔ آج کوئی کہتے ہیں فوج غلط ہے، کوئی کہتا ہے ادارے غلط ہیں، کوئی کہتا ہے حکمران غلط ہیں، کوئی کہتا ہے سیاستدان غلط ہیں، کوئی کہتا ہے سیاستدان غلط ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی اس میں سے غلط کون ہے۔ پہلے یہ جو آپس میں سارے ملے ہوئے ان نے ایک دوسرے کو کہا تھا غلط ہیں، اب وہ سارے بیٹھ کر کسی اور کو کہہ رہے ہیں غلط ہیں۔ کل یہ ایک سب مل جائیں گے، ان میں سے غلط ہو جائے گا، وہ ان کو غلط کہے گا، یہ ان کو غلط کہیں گے، یہ ایک دوسرے کو غلط کہہ کر ہمیں بہلاتے اور ہمیں لڑاتے، یہ آپس میں پھر ایک ہے۔ کہ آج جو حکومت بنی ہے مختلف پارٹیوں کی نہیں ہے؟ کیا یہ وہ پارٹیاں ہیں جن نے کہا تھا ہم تمہیں گھسیٹیں گے، جن نے کہا تھا ہم تمہارے اندر سے پیسے نکالیں گے؟ آج ان کو کیا ہو گیا ساتھ بیٹھے ہوئے؟ یہ اقتدار کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ خدا را اپنا ایمان ضائع مت کرو، اپنا ایمان خراب مت کرو۔ اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے تو قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، پیغمبر کے فرمان کے بعد وابستہ ہو جاؤ، صحابہ اور اہل بیت کی عزت عفت اور عطرت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ تو کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ ناکامی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آج پاکستان میں توہین ہو رہی ہے، میں بڑا حیران ہوں۔ صحابہ کی گستاخی ہوتی ہے، آپ کی اور میری زبانوں سے ایک جملہ نہیں نکلتا۔ آپ کے لیڈر کو کوئی برا کہہ دے فیس بک بھر جاتا ہے، کوئی اس کو برا کہہ دیا، وہ امین ہے، وہ امانت دار ہے، وہ فلاں فلاں ہے، اگرچہ اس کی حالت اگر کھولو تو ایسی ہے کہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، لیکن آپ اس کا دفاع کر رہے ہو۔
ان کا دفاع کیوں نہیں کرتے جن کی وجہ سے آج یہاں عیدگاہ میں بیٹھے ہو، جن کی وجہ سے رمضان کے روزے ملے، تراویح ملی، عبادت ملی، احکامات ملے، آج یہاں بیٹھے ثواب کی باتیں اور جنت کی باتیں اور بخشش کی باتیں اور مغفرت کی باتیں سن رہے اور خوش ہو رہے ہو، اور آپ کہتے ہو ہم عید کی نماز پڑھنے گئے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ میں نے کہا بھیا بخشش کیسی ہوگی؟ کہا حضور نے فرمایا۔ میں نے کہا تم نے حضور سے سنا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، حضور سے تو صحابہ نے سنا ہے۔ تو تمہیں کس نے بتایا؟ کہا صحابہ نے بتایا۔ تو جن نے تمہیں ایمان اور اسلام اور حقیقت اور ایقان بتایا اور ہر چیز بتائی، ان کی توہین وہ بولتے نہیں ہو، ان کی توہین پر تم باہر نہیں آتے، ان کی توہین پر تمہارے دل پر اگر کوئی اثر نہیں آتا تو پھر اپنے ایمانوں کا امتحان لے لو کہ ضائع تو نہیں ہو گیا، ختم تو نہیں ہو گیا۔ لہٰذا ایسی مقدس ہستیوں کے لیے، اولیاء کرام کے لیے اپنی مصروفیات جو ہے ان کو لے کر آئیں، محبت کا اظہار کریں۔ اس ایسے ہی لوگ جن نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے اور قربان ہو گئے۔ ابھی عید جس دن رمضان شروع ہو رہا تھا اس کے پہلے دن ہمارے جماعت کے ذمہ دار بھائی سلیم کھتری کو شہید کیا گیا۔ ابھی رمضان کا چاند نظر آیا، ادھر چاند نظر آ رہا تھا، ادھر صحابہ کی عظمت پہ ایک چاند اور قربان ہو رہا تھا اور وہ قبر کی پاتال میں اتر گیا۔ میں شاباش دینا چاہتا ہوں انتظامیہ کو، افسران کو، جن نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور عید سے پہلے انہوں نے ان کے قاتل گرفتار کر لیے۔ اور میں نے ایک جمعہ پہلے ناگن چرنگی مرکز اہل سنت میں کہا تھا کہ آپ نے قاتل گرفتار کیے اور پریس کانفرنس نہیں کی، آپ کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی۔ الحمدللہ 2 دن پہلے انہوں نے وہ پریس کانفرنس بھی کر دی کہ ہم نے فلاں قاتل گرفتار کر دیے۔ میں نے اس وقت کہا تھا دیوبندی بریلوی لڑانے کی سازش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور میں نے کہا تھا اس میں کوئی مسلمان ملوث نہیں ہے، اس میں ایران کی لابی ملوث ہے، اور جو ایران سے محبت کرنے والے ایرانی گماشتے ہیں وہ ملوث ہیں۔ اس وقت مجھے لوگ کہتے تھے مولانا صاحب آپ کو ایران کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا ایران کے علاوہ کوئی اور ایسی دہشت گردی کرتا ہی نہیں ہے، یہی کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے کافروں کا ٹھیکہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور یہ ٹھیکہ اٹھا کر مسلمانوں کو، صحابہ کے دیوانوں کو، ختم نبوت کے پروانوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ آج کی بات نہیں ہے۔ مفتی نظام الدین شہید کے قاتل لو، یا مولانا یوسف لدھیانوی شہید کے قاتل اٹھاؤ، مولانا اسلم شیخ پوری کے قاتل اٹھاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ پاکستان میں مذہبی عنوان پہ جو قاتل بھی اٹھاؤ گے اس کا تعلق ایران سے ہوگا، اور وہ پناہ بھی ایران میں لیتے ہیں۔ اور اب بھی انہوں نے بتایا، ایڈیشنل آئی جی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں پڑوسی ملک کا نام نہیں لیا۔ میں چونکہ پڑوسی ملک کہنے کا عادی نہیں ہوں، نام لینے کا عادی ہوں۔ پڑوسی ملک تو اور بھی بہت سارے ہیں، لوگ شک میں آ جائیں گے۔ میں کھلا کہتا ہوں یہ ایران ہے۔ میں نے لوگوں سے کہا تم ایران کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ کہا ایران مار دیتا ہے۔ میں نے کہا تم نام اس لیے نہیں لیتے ہو کہ ایران مار دیتا ہے، اور میں اسی لیے لیتا ہوں کہ مار دیتا ہے، میں لیتا ہوں نام۔ مجھے ایک افسر کہنے لگا مولانا صاحب آپ تو لے لیتے، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ میں نے کہا مرنے کا ایک وقت متعین ہے۔ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبریں بھی دیکھی جو سچ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ مر جائیں گے۔ قبرستان میں ان کی قبروں کے کتبے بھی پڑے ہیں جو سچ اس لیے نہیں کہتے تھے مر جائیں گے۔ قبر تو زندوں کی بنتی ہے نا، قبر تو زندوں کی بنتی ہے نا۔ وہ بھی تو مری گئے، اور وہ بھی تو مری گیا جس نے سچ کہا تھا پھر ڈٹ گیا تھا۔ مرا وہ بھی ہے، مرا یہ بھی ہے۔ اس لیے ہمیں غیرت پر مرنا چاہیے۔ صحابہ کی عزت اور ناموس پر جو لوگ کٹ مرے، جاتے ہوئے ساتھی باہر کھڑے ہوں گے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے خاندان سے محبت کے لیے اپنا حصہ ضرور ملاتے جائیے گا۔ ہمارا مدرسہ آپ کے علاقے میں قائم ہے۔ وقت پورا ہو گیا، کچھ لوگ آ رہے ہیں، میں ان کے انتظار میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کا تعاون بہت ضروری ہے، آپ کی محبت ضروری ہے۔ ملک بھر سے لوگ اس میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آئندہ سال دورہ حدیث بخاری شریف سمیت تمام حدیث کی کتابیں یہاں پڑھائی جائیں گی۔ دورہ تفسیر یہاں پڑھایا جاتا ہے۔ تخصص فی الدعوہ و تحقیق یہاں ہوتا ہے۔ 45 علماء کرام باقی مدارس سے فاضل، بنوری ٹون، جامعہ فاروقیہ، دارالعلوم کراچی، جامعہ اشرفیہ، جامعہ کیرنز، بڑے مدارس سے فارغ ہونے والے علماء نے ہمارے پاس آ کے 1 سال تخصص کیا ہے، اور یہاں سے پڑھنے کے بعد عملی میدان میں گئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، اور آپ اس پر جو ہے
آپ کو شکر بھی ادا کرنا چاہیے، تعاون بھی کرنا چاہیے، ساتھ بھی دینا چاہیے، دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ ابھی ہم نماز پڑھیں گے 2 رکعت نماز، عید الفطر واجب، ماہ زائد 6 تکبیروں کے، 6 تکبیریں اس میں زائد ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر امام ہاتھ باندھ دے گا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہاں تک پڑھے گا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر یہ زائد تکبیروں میں سے پہلے تکبیر کہے گا، ہاتھ چھوڑ دے گا، 1 ہو گئی، پھر دوسری کہے گا، ہاتھ چھوڑ دے گا، 2 ہو گئی، پھر تیسری کہہ کر ہاتھ باندھ لے گا، یہ 3 تکبیریں ہو گئی۔ اس کے بعد وہ قرات کرے گا اور نماز 1 رکعت پوری کرے گا۔ پھر دوسری رکعت حسب معمول اسی طرح شروع ہوگی، اور دوسری رکعت شروع ہونے کے بعد جب رکوع کی طرف جائے گا تو رکوع کی طرف جاتے ہوئے اللہ رکوع میں نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ اکبر کہہ کر پہلی تکبیر کہہ کر یہ ہاتھ چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر ہو گئی، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، یہ 5ویں تکبیر ہو گئی، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے نہیں بلکہ چھوڑ دیں گے، یہ 6ٹھی تکبیر ہو گئی، اور پھر اللہ اکبر رکوع کا کہہ کر رکوع میں جائیں گے، نماز ہوگی، خطبہ ہوگا، دعا ہوگی، آپ کو اجازت ہوگی اپنا اپنا جانماز لینا، اپنے اپنے جوتے لینا، اس جوتوں کو لے کر جانماز کو کندھے پر رکھ کے پھر وہ سیدھا اپنے گھر کو چلے جانا۔ السلام علیکم۔